تدریس کے حوالے سے ایک اور ناقص ترقی کاری ہے، خاص طور پر زبان پڑھانے کے حوالے سے، چاہے وہ انگریزی زبان ہو چاہے اردو زبان ہو۔ مثلا میں انگریزی زبان کی مثال پیش کرنا چاہوں گا۔ انگریزی جو کہ اردو کے مقابلے میں کہیں بہت زیادہ آسان زبان ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے، ایک تو انگلش کے حوالے سے ہم نے ایک سوچ بنائی ہوئی ہے کہ انگریزی ایک مشکل زبان ہے۔ دوسرا، ہم نے انگریزی کو ابھی تک دل سے قبول نہیں کیا ہے۔ اور تیسری بات، ہم انگریزی کو اردو میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں انگلش گرامر کی اکثر کتابیں اردو میں لکھی ہوئی۔ اب ہم ایک آسان زبان کو ایک مشکل زبان میں پڑھ رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہم ماسٹر لیول تک ہمارے اسٹوڈنٹس انگلش پڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن نہ وہ روانی سے انگلش بول سکتے ہیں، نہ روانی کے ساتھ وہ لکھ سکتے ہیں، اور ہمارے اسٹوڈنٹ کی پوری زندگی زبان سیکھنے میں گزر جاتی ہے، لیکن وہ آخری عمر تک کسی بھی زبان میں پختگی کے ساتھ کوئی مہارت حاصل نہیں کرتا۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم زبان کو، کسی بھی زبان کو اسی زبان میں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، نہ ہمارا اساتذہ اس زبان کو اسی زبان میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہم انگلش گرامر جب ہم اردو میں پڑھتے ہیں تو اردو کے جو موٹے موٹے الفاظ ہیں، ثقیل الفاظ ہیں، ان کی وجہ سے اسٹوڈنٹس مزید پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے یہ ترجمہ والا سسٹم، اب ترجمہ کرنا، انگلش سے اردو میں ترجمہ کرنا ہو یا اردو سے انگلش میں ترجمہ کرنا ہو، اگر انگلش سے اردو میں ترجمہ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے کوئی طالب علم، تو اس کی اصل کمزوری اردو میں ہے۔ اردو کے استاد نے اس کو اردو کا سبق صحیح طرح سے نہیں پڑھایا۔ اگر وہ اردو سے انگلش میں ترجمہ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے تو اس کی انگلش کی کمزوری ہے، اور اس کی انگلش کے استاد نے اس کو انگریزی صحیح طرح سے نہیں پڑھائی ہوتی ہے۔ اب زبان سیکھنے کے لیے صرف گرامر ہی کافی نہیں ہے۔ زبان سیکھنے کے لیے لغت سے لے کر افسانوں سے لے کر ناول، داستان، ان ساری چیزوں کو بھی پڑھنا ہوتا ہے۔ صرف گرامر پڑھتے رہنے سے کوئی زباندانی حاصل نہیں ہوتی۔ اور زبان سیکھنے کے حوالے سے سب سے مؤثر طریقہ یہی ہے کہ استاد اگر وہ اردو پڑھا رہے ہوں تو وہ اردو میں ہی بات چیت کرے، طلباء کے ساتھ اردو میں بات چیت کرے، اردو میں انٹریکشن کریں، اور اگر وہ انگریزی پڑھا رہے ہوں تو وہ انگلش میں ہی باتیں کریں، انگلش میں ہی پڑھانے کی کوشش کریں، کیونکہ جب تک ہم کسی زبان کو بول چال میں استعمال نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ چاہے زندگی بھر گرامر پڑھتے رہیں، آپ کو وہ زبان کبھی بھی نہیں آئے گی۔ کیونکہ جب آپ کوئی زبان بولتے ہیں اور بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس زبان کے الفاظ کو آپ کی زبان پر آنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ الفاظ اور بے جان چیزوں کی بھی عادتیں ہوتی ہیں۔ مثلا ہم کسی راستے پر روزانہ چلتے ہوں، اس راستے میں کہیں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے یا کوئی نہر وغیرہ ہوتی ہے، تو کیونکہ ہم اس کو چھلانگ لگا کے ہم اس کے پار چلے جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہم اسی راستے پر جا رہے ہوتے ہیں، وہ نہر راستے میں آ بھی جاتی ہے لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہم گزر کے چلے جاتے ہیں، بعد میں ہمیں خیال آتا ہے کہ آگے نہر آ گئی ہے، میں نے کس طرح سے چھلانگ لگائی تھی۔ اصل میں ہوتا یہی ہے کہ اس راستے پر چلتے چلتے آپ کی ٹانگوں کو عادت ہو چکی ہوتی ہے کہ اسی نہر پر پہنچتے ہی آپ کی ٹانگوں نے چھلانگ لگانی، تو آپ کی ٹانگوں کو یہ عادت ہو چکی ہوتی ہے، تو آپ کے ارادے کے بغیر بھی آپ کی ٹانگیں چھلانگ لگا دیتی ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے بے جان چیزوں کی بھی عادت ہوتی ہے۔ تو کسی بھی زبان کے الفاظ کو آپ کی زبان پر آنے کی عادت ہونی چاہیے۔ جس طرح پاکستان کے مشہور خطیب آغا شورش کشمیری مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ جب میں تقریر کرنے کے لیے اسٹیج پہ کھڑا ہو جاتا ہوں تو میری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور باقی جو مقررین ہوتے ہیں، عام مقررین، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ باقی مقررین جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ پریشان رہتے ہیں کہ وہ کون سے لفظ استعمال کریں، ان کو الفاظ یاد نہیں آ رہے ہوتے۔ جب میں تقریر کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں
تو میری زبان کے آگے، میرے منہ کے آگے الفاظ خود قطار باندھ کے میری زبان پر آنے کے لیے دکمپیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے الفاظ کی عادت زبان پر آنے کی۔ تو جب تک آپ کسی زبان کو عملاً بول چال میں استعمال نہیں کریں گے، آپ وہ زبان زندگی بھر نہیں سیکھ سکتے۔